ایک کتاب ہے شیخ عباس قمی کی المنازل الآخرہ، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، بہت فائدہ مند کتاب ہے۔ آخرت کی منزلیں، آخرت کی جو پہلی، آخرت کا جو سفر ہے اس کی پہلی منزل وہ جانکنی کی منزل ہے۔ اس میں وہ روایات یا وہ اعمال بتائے گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جانکنی کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ بہت کٹھن مرحلہ ہے جان نکلنا، سکرات الموت کہا جاتا ہے اس کو۔ جو آدمی یہ چاہے کہ میری جانکنی کا مرحلہ آسان ہو، اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ ایک نہیں، کئی اعمال ہیں۔ اس کے بعد پھر کس کا مرحلہ ہے؟ جانکنی کے بعد، جانکنی کے مرحلے میں ہم متوجہ نہیں ہوتے کن مشکلات سے وہ ہمارے مرحوم دوچار ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ متوجہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا اچھے کام کیے ہیں، کیا کون سے برے کام کیے ہیں، کون سے حقوق اللہ میرے ذمہ واجب الادا ہیں، کون سے حقوق الناس میرے ذمہ واجب الادا ہیں۔ عزیزوں کے بچھڑنے کا تصور، عزیزوں کے اس کے بعد ان کے بیوی کے بیوہ ہونے کا تصور، بچوں کے یتیم ہونے کا تصور۔ پھر سب سے خطرناک یہ کہ شیطان اس وقت آخری مرحلے میں اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، اپنے ایک ہمسائے کی وہ جانکنی کے مرحلے میں اس کی عیادت یا اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ آپ نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھو، قل لا الہ الا اللہ۔ وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ یہ نہیں کہ اس کو کلمہ آتا نہیں تھا، نہیں، کلمہ آتا تھا۔ جیسے ابھی میں نے خطبے میں عرض کیا ہے، امام زین العابدین نے ہمیں بتایا ہے کہ وہی نکیر اور منکر کے سوالات کا جواب کون دے پائے گا؟ صرف ان سوالات کے جوابات کا دنیا میں رٹنا کافی نہیں ہے۔ دنیا میں سورہ فاتحہ کی طرح، دو کے پہاڑے کی طرح رٹا ہو، لیکن 5 اعمال اور شرائط کو امام نے بیان کیا ہے جو جس میں یہ خصوصیتیں ہوں گی، وہ ان کا جواب اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر حق کو جاری فرمائے گا۔ الفاظ یہ ہے، انطقہ اللہ بالصواب، حق کا جواب عطا فرمائے گا۔ اور جس میں یہ خصوصیتیں نہیں ہوں گی، اس کی زبان کام نہیں کرے گی، اس کی زبان رک جائے گی۔ انطق اللہ بالصواب، اس کی زبان تھر تھرائے گی۔ درود بھیجیے گا تو محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ایک مرحلہ جانکنی کا ہے۔ آپ نے اس کے سرانے پر آ کے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ یہ اس روایت سے بحار الانوار کے اندر ہے، جلد نمبر 6 میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وقت آخر انسان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ابلیس الگ اس کی کوشش ہوتی ہے، سرانے پہ کھڑے ہو کے اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ دعائے عدیلہ کا یہی فائدہ ہے، مفاتیح الجنان کے اندر جو دعائے عدیلہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو زندگی میں پابندی سے یہ دعا پڑھے، وقت آخر شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ اس دنیا سے راسخ العقیدہ اور ثابت قدم اٹھتا ہے اس دنیا سے جو دعائیں عدیلہ کو پڑھے۔ یہ کٹھن مرحلہ ہے، قل لا الہ الا اللہ وہ نہیں پڑھ سکا۔ جن کے والدین بقید حیات ہیں، اولاد کو ان کے ساتھ نیکی، احترام اور تکریم اور تعظیم کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
بہت بڑی نعمت ہے. حدیث رسول خدا کی، وہ آدمی شقی اور بدبخت ہے جس کو جو رمضان المبارک کو درک کرے، رمضان کا پورا مہینہ یہ زندہ رہے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، وہ بڑا بدبخت ہے. جسے فرمایا جو آدمی رمضان المبارک میں اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، وہ باقی مہینوں میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکے گا، مگر یہ کہ اس سال اللہ تعالیٰ اس کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور ذی الحج کی 9 تاریخ کو وہ میدان عرفات میں حاضری اس کو نصیب ہو. اللہ تعالیٰ اس کو وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے میدان عرفات میں. جو رمضان المبارک جس کا نام رسول خدا نے فرمایا ایھا الناس، لوگو یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت لے کے آیا ہے. اس مہینے میں جو گناہ نہیں بخشے گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں بخش دیتا ہے. بدبخت ہے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے. اسی طرح وہ آدمی بھی بدبخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کا موقع دے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے یا جانکنی کے مرحلے کو آسان نہ کر سکے. بڑا بدبخت آدمی ہے وہ. نہیں پڑھ سکا، لوگ سمجھے کہ اب یہ کمزوری کی وجہ سے بولنے کی طاقت اس کے اندر ختم ہو گئی ہے. اگر بولنے کی طاقت ختم ہوئی ہوتی اللہ کا رسول اس کو حکم نہ دیتا کلمہ پڑھو. رسول کا فرمانا کہ قل لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا. پوچھا کہ اس کی ماں زندہ ہے یا فوت ہو گئی ہے؟ جو خاتون سرانے پہ کھڑی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے. فرمایا کہ حل انتی ساخطۃ علی، کیا تو اپنے اس بیٹے سے ناراض تو نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں 6 مہینے سے، یا مجھے تھوڑا سا تردد ہے، یا 6 سال سے میں اپنے اس بیٹے سے باتیں نہیں کرتی. صرف ناراض کی بات نہیں ہے. فرمایا یہی وجہ ہے، یہ تمہاری ناراضگی کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے کی توفیق اس سے سلب ہو گئی ہے. فرمایا میں شفاعت کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے راضی ہو. فرمایا آپ اگر راضی ہیں یا رسول اللہ میں بھی راضی ہوں. ماں کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد جب کہا قل لا الہ الا اللہ، وہ زبان جو ابھی 2 منٹ پہلے کام نہیں کرتی تھی، فصیح عربی زبان میں اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھا ماذا ترى، کیا دیکھ رہا ہے تو، کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ رسول خدا کو بھی پتہ چلتا ہے، مرنے والوں کو بھی پتہ چلتا ہے. اس کی سرانے پر کھڑے عزیزوں اور تیمارداروں کو وہ پتہ نہیں چلتا، وہ مرنے والوں کو پتہ چلتا ہے. مرنے والا جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے سرانے پر کھڑے عزیزوں کو نظر نہیں آتا. ماذا ترى، کہا ارا سوادا و بیاضا یا رسول اللہ، ایک سفیدی نظر آ رہی ہے اور ایک سیاہی نظر آ رہی ہے. ایہما اقرب الیک، ان دونوں میں سے کون سے تیری زیادہ نزدیک ہے؟ سفیدی زیادہ نزدیک ہے یا سیاہی؟ کہا نہیں، سفیدی دور ہے اور سیاہی نزدیک ہے. پھر اس کی حالت بگڑنے لگی. رسول خدا ملک الموت اسرائیل سے مخاطب ہوئے اور کہا مہلا مہلا، ابھی اس کی روح قبض نہ کر، مجھے اس کو کچھ سکھانا ہے. کہا ایک مختصر سی دعا پڑھو، اس کے بعد پھر مجھے بتاؤ کہ سفیدی نزدیک ہے یا سیاہی نزدیک ہے. وہ دعا کیا ہے؟ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل منی الیسیر واعف عنی الکثیر. اس دعا کی برکت سے مستفید ہوں آپ، یاد کریں اس کو عام حالات میں بھی اور خصوصاً
سجدے میں، نماز کے آخری سجدے میں قرآن کی آیت ہے سجدہ کرو اور خدا کا قرب حاصل کرو. یہ آیت اگر پڑھوں گا ابھی تو آپ سب پر سجدہ واجب ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ مجلس میں آپ سب جو ہے نا وہ سجدے میں گر جائیں. ترجمہ یہ بنتا ہے سجدہ کرو اور خدا کا قرب حاصل کرو. روایات میں ہے سب سے زیادہ خدا کا مقرب انسان اس وقت ہوتا ہے وہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. جب خدا کے قریب ہو یہ دعا مانے، یا من یقبل یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر. اے وہ ذات جو اپنے بندوں کے بہت سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ان کے قلیل مختصر اعمال کو قبول فرماتا ہے. میں اقرار کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرے گناہان کثیرہ ان کو بخش دے، اور زندگی میں جو تھوڑے بہت اعمال یا تیری عبادت میں نے کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وہ کہتے ہیں بندے کو کیا چاہیے؟ اندھے کو 2 آنکھیں، زیادہ گناہ جو زندگی میں کیے ان کو خدا بخش دے اور معمولی اعمال جو انجام دیے اس کو خدا قبول کرے، پھر تو انسان کی نجات یقینی ہو جاتی ہے. یہ دعا پڑھی اس نے. فرمایا اب دیکھو اس دعا کے پڑھنے کے بعد کیا نظر آتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ اب بھی سفیدی اور سیاہی نظر آ رہی ہے، لیکن سیاہی دور ہو گئی ہے، سفیدی میرے قریب آ گئی ہے. جو بیٹھے ہوئے تھے عزیز ان سے کہا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے اس دعا کی برکت سے تمہارے اس عزیز کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے اور معاف کر دیا ہے. بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، قبر کا مرحلہ، پھر برزخ کا مرحلہ. معصوم نے بتایا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو تمہیں جانکنی کے موقع پر کام دیتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو تمہیں قبر میں کام دیتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو عالم برزخ میں آج سینکڑوں سال یا 20 سال پہلے سے مرحوم ہمارے مرحومین وہ عالم برزخ میں زندگی گزار رہے ہیں، جسد اس جسم مثالی کے اندر موجود ہیں. ہم اپنے اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کی روایتیں ہیں نا، معراج کی ایک روایت کا مضمون یہ ہے کہ آسمان کا وہ فرشتہ یا فرشتے جن کا کام دنیا میں برسنے والی بارش کے قطرات کو گننا ہے، وہ فرشتے محمد اور آل محمد پر درود کا جو ثواب ہے اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے. اتنا اجر و ثواب دیا اللہ تعالیٰ. فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بیک وقت 2 رسول خدا کے اوامر کی آپ تعمیر کریں، ایک محمد و آل محمد پر درود اور دوسرا بآواز بلند درود. فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، جب درود بھیجو بآواز بلند درود بھیجا کرو، اس لیے کہ بلند آواز کے درود میں ایک خاص خصوصیت اور برکت ہے، وہ آہستہ درود میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ فإنها تذهب بالنفاق، یہ منافقت کو دور کر دیتا ہے زندگی میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے. ابھی ہم مل کے بآواز بلند 3 مرتبہ اس عمل کو دہرائیں گے کہ ایک مرتبہ بھی اگر یہ آپ درود پڑھتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے پر 700 مرتبہ درود بھیجتا ہوں جو ایک مرتبہ میرے حبیب اور اس کے آل پاک پر درود بھیجے. 3 مرتبہ بآواز بلند درود بھیجیں گے اور اس کا ثواب ان مرحومین کے لیے ہدیہ فرمائیں گے جن کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے. بآواز بلند 3 مرتبہ درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم
صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی